السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال سنا میں، اور جو اعتراض ہوا وہ بھی سنا۔ اکثر لوگ ٹی شرٹ پہ کوئی تصویر، کوئی جانور کی تصویر پیٹھ کے پیچھے اگر چھپی ہوئی ہے تو اس کے جو پیچھے لوگ ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی بولتے، یا پھر جیب کی طرف کوئی اکثر کروکوڈائل کی چھوٹی سی وہ کمپنی کی طرف سے آتا، کوئی بھی چیز آپ کے کپڑوں پہ اگر کوئی تصویر ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے اکثر کہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ان سے یہ بھی پوچھ لینا کہ بھائی آپ کے پاس اس کی کوئی ریزن بتا دیجئے۔ قرآن اور حدیث کی دلیل تو بہت دور کی بات ہے، ریزن بتائیے۔ اور اگر ہم اپنے منہ سے کوئی بات نکال رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ریزن خود بھی تو تلاش کر لینا نا، اور اس کا پروف رکھ لینا۔ چار مینار حیدرآباد میں ہے بولے تو پھر بتانا بھی نا، پھر اپن حیدرآباد میں ہے چار مینار۔ نلگنڈے میں ہے بولے تو پھر لوگ اعتراض کریں گے ویسا۔ تو میں نے صلاۃ اور نماز کو الگ الگ کر کے دکھایا ہے۔ نماز جو ہے وہ باڈی ایکسرسائز ہے، اور صلاۃ جو ہے اللہ سے تعلق ہے۔ پورے قرآن میں 99 ٹائمز آیا ہے۔ اور اقرأ و صلاۃ نہیں ہے، دیکھیے آپ، اقرا نہیں ہے وہاں، ریڈ اور صلاۃ نہیں ہے، اقیم الصلاۃ ہے۔ اقیم کا مطلب ہے قائم کرو، صلاۃ کا مطلب ہے تعلق، مواصلات، کمیونیکیشنز، اتصالات، ٹرانسپورٹیشن، رابطہ قائم کرنا، کسی سے تعلق قائم کر لینا، نیٹ ورک میں آ جانا۔ یہاں پر نیٹ ورک کمزور ہے، وہاں پر نیٹ ورک اچھا ہے، یہ میرا میرے رب کے ساتھ جو تعلق ہے۔ کبھی نیٹ ورک کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، عنکبوت کی 45۔ اور پھر یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ انسان بار بار 5 نمازوں میں 17 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ کم از کم سننا، اگر کوئی امام صاحب پڑھے تو غور کرنا۔ اذا قرئت القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ تو اللہ نے رحم کیا ہے ہم پر یہ تحفہ دے کے کہ ہم کو ایٹ لیسٹ 5 مرتبہ بلا کے 17 رکعتوں میں ایک چیز ہماری زبان سے ریپیٹ کروائی، وہ تحفہ ہے۔ قبول ہم نے کرنا ہے، اللہ نے نہیں قبول کرنا ہے۔ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، اللہ کیا قبول کرنا ہے؟ آپ نے قبول کرنا ہے۔ یہ دوا میری آنکھ کو لگ گئی، یہ بچہ جو پڑھنے جا رہا تھا اس نے وہ اسٹڈیز کو قبول کر لیا تو میرا بچہ ایجوکیٹڈ ہو گیا۔ میرے کو وہ دوا لگی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ دوا کھائی تو مجھے فائدہ ہوا، تو مجھے فائدہ میری زندگی میں نظر آیا تو قبول کیا میں نے، اس کا مطلب نماز کو۔ اور اگر میں نے سمجھا ہی نہیں تو پھر تو جو حرکتیں ہو رہی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پھر برا بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ نماز پڑھنا تو کیا، نماز پڑھا کے مسجد کے اندر ہی ممبر کے پاس بے حیائی کے کام کریں، جو کہ حافظ بھی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، امام کے پوزیشن پہ ہے، پورا محلہ ان کے پاس ہے، اپنے بچوں کو اوپر عربی پڑھانے بھیج رہا ہے، پورے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تھیوری بھی غلط ہے۔ امام اگر بدعقیدہ ہے تو نماز نہیں ہوتی، امام شیعہ ہے تو نہیں ہوتی، کوئی بھی قادیانی ہے تو نہیں۔ بھائی انہیں یہودی رہنے دو، ہندو رہنے دو، جو پڑھا رہا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جو پڑھا رہا ہے وہ قرآن ہے یا نہیں؟ آپ کا کنسنٹریشن آپ کے رب کے ساتھ ہے نہیں ہے؟ آپ کا آج مسئلہ کچھ اور ہے، امام صاحب کچھ اور پڑھا رہے ہیں، تو کہاں سے میری دلچسپی رہیں گی؟ مجھے کشور کمار کا گانا پسند ہے، کوئی میرے کو طلعت محمود کا سنا رہے ہیں، کوئی رفیع صاحب کو سننا چاہ رہا ہے فاسٹ سانگ، کوئی سلو سانگ سنا رہے ہیں۔ کنسنٹریشن کی بات ہے۔ تمہارا میرا کیا تعلق بنا؟ تم کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ زبردستی آ کے امام کے پیچھے ٹھہرے ہوئے۔ امام صاحب کو بولنا چاہیے۔ یہ خیر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے جتنی ڈیٹیل لکھ کے رکھنا تھا وہ بھی لکھ کے رکھا، آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں۔ اور یہ بالکل ایک ایسی سچویشن کی بات ہے جہاں پر لوگ عرب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے کنسنٹریشن ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ اگر کوئی ایسی بتوں کی کوئی تصویر بنا کے لایا جو پہلے سے لات اور منات عزا کی تصویروں کو لوگ پوجتے تھے، ایسی کوئی تصویر ہوگی
وہ لوگ لگا کے آئے ہوں گے. اب یہاں اب کوئی درگاہ والا بندہ ہے، اس کے نظر کے سامنے جو بچہ کھڑا ہوا ہے، وائٹ شرٹ ہے اور پیچھے غوث اعظم کی خبر ہے یا خواجہ کی خبر ہے، کوئی درگاہ ہے، تو انہیں بولیں گے ارے دیکھو بڑی مشکل سے تو میں چھوڑا تھا، اب انہیں پھر میرے سامنے آ گئی. تو کنسنٹریشن ہٹیں گا نا. یا ایک ننگی تصویر ہے وہاں پر، تو کنسنٹریشن ہٹیں گا نا. اب اگر کوئی جانور کی تصویر ہے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑا ہی تو میں جانور کو سجدہ کر رہا ہوں. اب پریکٹیکل وے میں دیکھا جائے تو وہ جب جھک جاتا ہے سامنے والا تو وہ پیٹ اس کی چھت کی طرف ہو جاتی. میرا سر تو آگے جھکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں سامنے والے کے پیروں کو اپنا سر لگا کے اس کو سجدہ کر رہا ہوں. اگر صرف فزیکل ہم لوگ جائزہ لیں تو میں تو سامنے والے آدمی کے پیروں پہ اپنا سر رکھ رہا ہوں دیکھا جائے تو بات وہ نہیں ہے. میرے اندر پوری فیلنگز ہے یا نہیں ہے. انی وجہت، میں نے اپنی پوری توجہ کر لی، وجہا اس کی طرف، للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ حنیفہ، اور میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. ما انا من المشرکین، اگر میرا کنسنٹریشن ہٹا تو میں مشرک ہوں. یہ بول کے ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں، تعوذ کر رہے ہیں، کنسنٹریشن ہے، احساس ہے. اس کے بعد ہدایت کی طلب ہے. ہدایت ایک مجموعی چیز کا پیکیج کا نام نہیں ہے. ہدایت ایک ڈائریکشن ہے. آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو جانا کہاں ہے. آپ کو بتانا پڑے گا آپ کو قرآن کا کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ آیت کے اوپر میں آج کنفیوز ہوں، میرے مالک مجھے بتا. یا پھر میرے مالک میں اس آیت کو سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ تیری آیت کو لے جا کے لوگوں میں سمجھا سکوں. جیسا 33 کی 50 ہے جو اعتراضات چل رہے ہیں، سورہ نساء کی 149 ہے، 159 ہے. ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو غلط چل رہی ہے. ابھی بھی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں لوگ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وہاں زکوٰۃ کی بات ہی نہیں ہو رہی. نماز کے بعد پیوریفیکیشن کی بات ہو رہی، کیونکہ تزکیہ جو ہے وہ پیوریفیکیشن کو کہتے ہیں. زکوٰۃ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اب آیات کے ساتھ فوراً زکوٰۃ آ گئی. یہاں پر میری آیات سنا کے تمہارا پیوریفیکیشن کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، سورہ بقرہ 151. ذرا غور کیجئے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات. کچھ بھی نہیں ہوتا. احتیاط کر لینا چاہیے کہ پہنے ہوئی گندے گندی تصویریں لگا کے آپ جو ہے ٹی شرٹ پہن رہے ہیں یا کوئی بھی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہم کون سا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، کون سا ہمارا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے جو اللہ کے سامنے. ہم لوگ مانگے تو بھیک مانگتے، پیسے دے دو، بیماری دور کر دو، اولاد کا کوئی مسئلہ ہے تو پیش کر. ہدایت دے دو کوئی نہیں بولتا، شیطان سے محفوظ رکھو کوئی نہیں بولتا، میرے گناہوں کو معاف کر دو کوئی نہیں بولتا. یہ 3 چیزیں اللہ سے مانگنے کے، وہ 3 چیزیں مانگنے کے نہیں. چلیے انشاءاللہ. السلام علیکم.